بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس، عظمت اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو حکم الحاکمین، مالک الملک، اس ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے۔ پھر انگنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ اور سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ اور سلام کے بعد سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، جس خالق اور مالک نے مجھے آپ کے سامنے یہاں کچھ دین کی باتیں کرنے کے لیے موقع عطا کیا، توفیق عطا کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری حاضری بھی اور آپ سب احباب کی یہاں پر تشریف آوری اپنی رضا و رحمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں شکر گزار ہوں فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن حفظہ اللہ کہ جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اور اسی طرح ان کے مکتب کے جتنے منصوبین اور ذمہ داران ہیں، اور اس کیمپ کے بھی کہ جو دینی سلسلہ جاری اور ساری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ محترم اور دیگر اس طرح کے تمام دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں کی محنتوں کو، کوششوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور مزید اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے دین کا کام کرنے کی۔ دنیا کا یہ اصول ہے، دستور ہے، ہر انسان کسی بھی مقصد کے لیے جب کوئی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، تکلیف بھی برداشت کرتا ہے، پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ میری محنت، میری مشقت، میری تکلیف یہ ضائع نہ ہو۔ اب دنیا کے مختلف پیشوں کو دیکھ لیں، جو شخص بھی جس پیشے کو اختیار کرتا ہے وہ اس میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، اور کوشش کے ساتھ ساتھ جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، جو اس کا ہدف ہوتا ہے، جو اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو حاصل کر لوں، اس کو اچیو کر لوں، میری محنت ضائع نہ ہو، میری مشقت رائے گاہ نہ جائے۔ دنیا میں ہم بھی اسی اصول کے اوپر چلنے والے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم اپنا گھر بناتے ہیں رہائش کے لیے، اس کے لیے ہم رقم کا، پیسوں کا بھی انتظام اور بندوبست کرتے ہیں، مبلغ کا، اور پھر بنانے والوں کا، اور مزدوری بھی، محنت بھی، اور جب انسان بنا کر فارغ ہو اور اسی دن ہی سارے کا سارا مکان دھڑام سے نیچے گر جائے تو انسان کیا سوچے گا؟ یہی کہ میری محنت ضائع ہو گئی۔ آپ گھر بار کو، وطن کو، بیوی بچوں کو، ملک کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کے ذمہ جو ڈیوٹی ہے آپ اس کو ادا کر رہے ہیں، اور پوری امانت اور دیانت کے ساتھ آپ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی پوری طاقت آپ اس میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن اگر مہینے کے آخر میں آپ کو بجائے تنخواہ کے، سیلری کے، راتب کے ایک خالی سند تھما دی جائے تو آپ کی ساری محنت ضائع اور برباد چلی جاتی ہے۔ یہی معاملہ دین کے بارے میں بھی ہے۔ میں ابھی ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں جو دین سے دور ہیں، جو بے دین ہیں، جو بد عمل ہیں، بے نماز ہیں،
فاسق اور فاجر ہیں، جو کوئی دین کے لیے محنت نہیں کر رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عبادت نہیں کرتے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور کامران ہونے کے لیے کوئی نیک اعمال بھی نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور آپ کے طریقوں کو بھی اختیار نہیں کرتے ہیں، میں ابھی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم بڑے عبادت کرنے والے ہیں، بڑے اعمال کرتے ہیں، بڑی ہماری نیکیاں ہیں، ہماری بڑی دینی خدمات ہیں۔ گرمی کا موسم ہوتا ہے سخت، ادھر سائڈ پہ کام بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کا مہینہ آ جائے، بھوک پیاس گرمی اور کام کی مشقت اور تکلیف کے باوجود روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ ہمت کا کام ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طرح سردی کا موسم، گرمی کا موسم ہو، انسان اپنے کسی کام کاج میں مشغول اور مصروف ہے، اذان آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی ہے، اور انسان اپنا کام چھوڑتا ہے، اپنا کاروبار چھوڑتا ہے، اپنا بزنس چھوڑتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے سفر طے کر کے۔ گرمی کا موسم ہے تو دھوپ میں گرم پانی کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹائم نکالتا ہے۔ سردی کا موسم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آ کر با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نماز کس لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا جرم اور قصور کیا تھا، تمہاری غلطی کیا تھی؟ وہ جواب دیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، بے نماز اگر جہنم میں جائے گا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ نمازی آدمی جنت میں جائے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ لیکن انسان یہ گرمی اور سردی اور تلخی، تنگی تکلیف اور مشقت، کام کاج، دکان کاروبار بزنس، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر آ کر نماز ادا کرے، لیکن نماز ادا کرنے کے باوجود اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لیے اس کے سر سے بھی اوپر اٹھ کے نہ جائے، بلکہ اس کے سر کے اوپر کھڑی ہو کر اس کو بد دعا دے دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ بدترین چور کون ہے؟ بدترین چور، چور تو ویسے ہی بدترین ہوتا ہے، چوری کوئی اچھا عمل نہیں ہے، برا عمل ہے، غلط عمل ہے، لیکن چوروں میں سب سے برا چور، گندا چور، چوروں میں بھی بدترین چور، اسوأ الناس سرقتاً، کہ چوری میں سب سے زیادہ شدید، سب سے زیادہ سخت، برا اور گندا چور۔ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھے اور ایک چھوڑ دے بیچ میں سے، پھر پڑھ لے پھر چھوڑ دے۔ فرمایا یہ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر آپ بھی فرما دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان اسوأ الناس سرقۃ، سب سے گندا اور بدترین چور وہ ہے الذی یسرق الصلاۃ، جو نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ وہ کون سا چور ہے؟ الذی لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے باوجود اس کا رکوع بھی پورا نہیں کرتا ہے اور اس کا سجدہ بھی پورا نہیں کرتا ہے۔ یہ گندا بدترین چور ہے، اور ایسے شخص کی نماز لا تتجاوز رؤوسهم، ان کے سر سے بھی قبول ہونے کے لیے اوپر اٹھ کر رہی جاتی ہے۔ بلکہ جب یہ انسان نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، روایت کے یہ لفظ ہے، اس کے سر کے اوپر کھڑی ہو کر وہ نماز اس کو کہتی ہے کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع اور برباد کر دے۔ یہ نماز تو تھی انسان کو جنت میں لے جانے والی۔ قد افلح المؤمنون،
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح نجات کا ذریعہ تھی یہ. ھدی للمتقین، متقی کون ہیں؟ ان کی صفت بیان کی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اور آگے چل کر کیا فرمایا؟ اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. نماز تو ہے کامیابی کا ذریعہ، کامرانی کا ذریعہ، یہ تو جنت میں لے جانے والی تھی، یہ تو انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ تھی، مگر یہ کیا کہ یہ انسان کے سر کے اوپر کھڑی ہو کر اس کو بد دعائیں دے رہی ہے کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے ضیع اور برباد کر دیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ضیع اور برباد کر دے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد بیان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور حیات کا نظام اللہ نے اس لیے چلایا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. ہمارے بعض دوست اور احباب ہیں وہ اعمال کی کثرت پہ زور دیتے ہیں کہ اعمال زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، بہت زیادہ ہونے چاہیے، بہت زیادہ. اس میں کوئی شک نہیں، زیادہ کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ احسن عمل ہوں. اللہ رب العالمین نے اکثر عملہ نہیں کہا ہے، احسن عملہ کہا ہے، کہ وہ عمل جو احسن عمل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چاہیے، وہ تھوڑے بھی کیوں نہ ہوں لیکن ہوں کیا؟ احسن. اور اکثر ہوں لیکن ان میں وہ حسن نہ ہو، وہ معیار نہ ہو. اور احسن عمل کون سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی اپنی ایک صفت ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. اور قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے احسن الحدیث کہا ہے، احسن الحدیث کہا ہے. اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور اسوہ اور طریقہ کو فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ یہ اسوہ حسنہ ہے. اب جن اعمال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہوگا وہ عمل احسن ہوں گے، جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں ہے وہ عمل حسن نہیں ہے، وہ عمل احسن نہیں. سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اشعار کہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ آپ سے زیادہ احسن اور خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کوئی آنکھ دیکھتی ہی کیسے کہ کسی ماں نے آج تک اتنا خوبصورت جنم ہی نہیں دیا ہے. نبی اسم بھی احسن، آپ کی سیرت بھی احسن، صورت بھی احسن، قول بھی احسن، فعل بھی حسن، اور آپ کا فرمان بھی احسن، اور آپ کی ادا اور آپ کی سنت بھی کیا ہے؟ احسن. اب وہی حسن جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ اگر عبادت میں ہوگی، وہ اگر اعمال میں ہوگی، وہ اگر نماز میں ہوگی، وہ اگر وضو میں ہوگی، وہ روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، نکاح میں، طلاق میں، خوشی میں، غمی میں، زندگی کے تمام معاملات میں، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا حسن ہوگا، اسوہ حسنہ ہوگا، تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ عمل احسن بنے گا، ورنہ وہ عمل احسن نہیں. صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، رک گئے، ٹھہر گئے، اور دیکھا تو نماز کیسے پڑھ رہا تھا، لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ رکوع پورا ہے نہ سجدہ پورا ہے. ٹھہر گئے، رک گئے. جب وہ نماز سے فارغ ہوا وہ شخص فرمایا، منذ کم تصلی هذه، تم کتنے سالوں سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ ایک روایت میں 30 سنۃ، کہ 30 سالوں سے اسی طرح نماز پڑھ، 30 سالوں سے اسی طرح نماز پڑھ. فرمایا ما صلیت، تیری کوئی ایک نماز بھی نہیں ہے، تیری کوئی ایک نماز بھی نہیں ہے. یہ تو تھا ماضی کی نمازیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا، صحیح بخاری کے لفظ ہے، وَلَوْ مُتَّهَا عَلَى هَذَا لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے تم مر گئے تو تم سن لو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور سنت اور امت کے اوپر تمہاری موت نہیں ہوگی. نماز پڑھی،
لیکن صحابی رسول فرما رہے ہیں تیری کوئی نماز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رکوع بھی پورا نہیں تھا اور سجدہ بھی پورا نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں صرف علماء نے یہ بتلا دیا ماتھے کے اندر بس سجدے کے اندر ناک اور ماتھا ٹک جائے، بس آپ اگر سبحان اللہ ایک دفعہ بھی کہہ دیں تو بھی کافی ہے. رکوع میں صرف اتنا جھک جائیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ کھڑا نہیں ہے، بس تھوڑا سا جھک جائے تو آپ کا رکوع ہو گیا. میرے بھائیوں، نہیں، ایسی نماز نہیں ہے، بلکہ نماز وہی ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں بس ایسے نہیں کہ ہم کرتے چلے جائیں. ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مگر جس ذات نے قبول کرنا ہے نا، اس نے قبول کے لیے کچھ شرطیں رکھی. ان اعمال کے قبول ہونے کے لیے کیا ہے؟ شرطیں رکھی. آپ شرکہ میں کام کرنے کے لیے آئے، انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، آپ آ گئے، کئی لوگ سلیکٹ ہو گئے جو اس کی شرط کے اوپر اترے، جو اس کی شرط کے اوپر نہیں اترے وہ ریجیکٹ ہو گئے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اعمال کی قبولیت کے لیے بھی مختلف شرطیں ہیں. اس نشست میں صرف میں ایک بات کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید ہو. اگر عقیدہ توحید کا انسان میں نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شرک موجود ہے، کوئی عبادت، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. وہ چاہے جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو اور سنت کے عین مطابق ہی کیوں نہ ہو، سنت کے عین مطابق ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. عقیدہ کیا ہو؟ توحید ہو، شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو. پھر وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو، اس میں بدعت کا کوئی شائبہ نہ ہو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے، ورنہ وہ عمل قابل قبول نہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، دنیاوی غرض و غایت کے لیے نہیں، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، ریاکاری، نمود اور نمائش، شہرت اور نام بری کے لیے نہیں، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کو کیا جائے تو پھر جا کر وہ عمل قبول ہوتا ہے. آج میں تھوڑی سی بات جو ہے دوسری شرط کے متعلق کروں گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل کا ہونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا دن تھا، عید الاضحیٰ کا. نماز پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور طریقہ تھا. آبادی سے باہر کھلی جگہ پر آپ تشریف لے جاتے ہیں. آپ جا رہے ہیں، راستے میں گزرتے ہوئے ایک گھر کے باہر دیکھا تازہ خون جو ہے وہ باہر نکلا ہے، جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. آپ رک گئے اور وہ گھر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کا تھا. جب آپ رک گئے اور ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کو پتا چلا صحابی کو، وہ باہر آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خوش ہوئے کہ عید کا دن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے سامنے. وہ تو خوش ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان ہیں اور پوچھا کہ ما ھذا الدم یا ابا بردہ، اے ابو بردہ یہ خون کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے کہ انی ذبحت غنما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بکری ذبح کی. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ لأنه یوم الاضحیٰ، آج قربانی کا دن ہے اور وہ قربانی کی بکری تھی، میں نے اس کو ذبح کر دی. بھئی کیوں؟ اس لیے کہ لأطعم جیرانی وهم مساکین، میرے ہمسائے وہ غریب اور مسکین قسم کے لوگ ہیں تاکہ میں ان کو گوشت کھلاؤں. دن بھی قربانی کا، بکری بھی بولو قربانی کی، اور مقصد بھی قربانی والا مقصد ہے نا کہ غریبوں کو مسکینوں کو بھی کھلانا. یہی ہے نا. اللہ اکبر. کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، کہ حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو کھلاؤ. مقصد بھی یہی ہے. دن بھی قربانی کا، بکری بھی قربانی کی، مقصد بھی قربانی والا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تلک شأۃ لحم، تلک شأۃ لحم، تلک شأۃ لحم، یہ محض گوشت کی بکری ہے، گوشت کی بکری ہے، گوشت کی بکری ہے، قربانی کی نہیں. فضحی مکانہ آخر، تمہیں اس کی بجائے ایک اور قربانی ذبح کرنی پڑے گی کہ یہ تمہاری قربانی نہیں. دن بھی قربانی کا، جانور بھی قربانی کا، مقصد بھی قربانی والا، اور کرنے والا بھی کون ہے؟ صحابی رسول.
اب اس کے ایمان میں بھی کوئی شک نہیں، موحد ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، ہے بھی سنت کے مطابقت اور پیروی کرنے والا، اور بدعت کا بھی کوئی آمیزش اور ملاوٹ نہیں، اور صحابہ کے اخلاص میں بھی کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں کہ ریاکاری مقصود نہیں تھی، مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ تمہاری گوشت کی بکری ہے، یہ قربانی کی بکری نہیں، فضحی مکانہ آخر، تمہیں اس کی بجائے ایک قربانی اور ذبح کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما امرنا فی یومنا ھذا اولا ان نصلی ثم ننحر، کہ اے ابو بردہ ہمارا طریقہ یہ ہے، اس قربانی کے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر قربانی ذبح کرتے ہیں، تم نے نماز پہلے پڑھ لی، قربانی بعد میں ذبح کرو گے، تم نے ہمارے طریقے کے خلاف کر دیا، اس لیے یہ تمہاری قربانی نہیں۔ ثابت اور معلوم کیا ہوا؟ وہی عمل جس عمل کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو، رسول اللہ نے کیا ہو، کر کے دکھایا ہو، کرنے والا صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس میں طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا، وہ عمل نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ نیکی نہیں، اس کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے نا کہ قربانی کا جانور عید نماز سے پہلے ذبح اگر کوئی شخص کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو قربانی نہیں ہے، قربانی یہ محض گوشت ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں بزرگوں نے لکھا تھا کہ اگر کوئی پہلے کھانا چاہتا ہے تو قربانی کے جانور کو شہر سے باہر بھیج دے، دیہات میں جہاں قربانی نہیں ہوتی، تو وہاں سے ذبح کر کے وہ واپس لے آئے اور کھا لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بزرگوں کی عزت سر آنکھوں پہ عزت اور احترام دل کے اندر بھی ہے، اور احترام عملی طور پر بھی ہم الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں فرمایا چلو یہ تو تمہیں پتہ نہیں تھا، لا علمی میں ہو گیا، اب ہو گیا ٹھیک ہے اس دفعہ، لیکن آئندہ احتیاط کرنا، آئندہ خیال کرنا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہیں اس کی جگہ پر قربانی اور ذبح کرنی پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب کوئی مؤذن اذان کہتا ہے تو تم اس کی اذان کو کیا کرو؟ سنو، اور فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جیسا مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی اس طرح کہو، اور یہ وضاحت بھی ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر، سمجھ آ گئی نا بات؟ اور اذان سننے کے بعد اس کا جواب دینے کے بعد فرمایا ثم صلوا علی، پھر تم نے میرے اوپر درود پڑھنا ہے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے اوپر درود پڑھنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ درود بعد میں ہے، مگر ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند میں کیا ہوتا ہے جی؟ اذان سے پہلے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ مقصد تنقید نہیں ہے، مقصد اعتراض نہیں ہے میرے بھائیو، جتنے بھی آپ میرے بھائی بیٹھے ہیں آپ میرے بھائی ہیں، نہ تنقید مقصود ہے نہ اعتراض مقصود ہے نہ بحث مباحثے کی، بس میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ ثم صلوا علی، کہ درود میرے اوپر تم نے اذان کے بعد پڑھنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان آ گیا تو اسی طریقے پر ہم نے پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا حضرت بلال یا ابو بحدورہ جو مکہ میں مؤذن تھے اور بلال مدینہ میں مؤذن تھے، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مؤذن ہیں ان میں سے کبھی بھی کسی نے اذان سے پہلے اس طرح، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے کچھ بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، یہ آپ تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ درود کے ہی منکر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم درود کے منکر نہیں ہیں، درود پڑھیں اور ضرور پڑھیں، بار بار پڑھیں اور مسنون پڑھیں، کہ درود بھی وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، وہی نبی اسم تک پہنچایا جاتا ہے جو ہم نبی اسم کی سنت کے اور طریقے کے مطابق پڑھیں۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کی فرض رکعتیں کتنی ہیں جی؟ کتنی؟ 4 رکعتیں۔ اپنی معلومات کو بھی صحیح رکھا کریں۔ میں نے ایک دفعہ اسی طرح درس میں پوچھا نا بھی کتنی رکعتیں ہیں، بھائی بولے فرض، کہنا کہ یہ 17 رکعتیں ہیں، ساری فرض بنا دی ماشاءاللہ۔ فرض کتنے ہیں؟ اب دیکھیے، نماز عبادت ہے یا نہیں؟ رکعت عبادت ہے یا نہیں؟ ایک رکعت کے اندر قیام، ہاتھ باندھ کھڑے ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت۔
رکوع بھی کیا ہے؟ عبادت. سجدہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے یا نہیں؟ کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے 4 کی بجائے 5 پڑھ دے کہ میں نے 1 رکعت ہی زیادہ پڑھی ہے، کیا حرج ہے؟ نماز ہوگی اس کی عشاء؟ بولے ہوگی؟ نہیں ہوگی. حالانکہ اس نے پڑھی نماز ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈکیتی نہیں کی، کوئی برائی اور بے حیائی کا کام نہیں کیا. نماز والے عمل کیے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، تسبیحیں پڑھی اور الحمد پڑھی، قرات کی، دعائیں پڑھی ہیں، وہی جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں. لیکن اگر 4 کے ساتھ 5 میں ملا کر یہ سمجھے گا کہ میں عشاء کی پڑھ رہا ہوں تو اس کی پہلی 4 پڑھی ہوئی بھی بولو ہوں گی. اچھا کوئی شخص 4 پڑھتا ہے، 4 پڑھتے ہوئے نماز کو شروع کرتے وقت وہ کہتا ہے اللہ اکبر کی بجائے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کہہ کر نماز شروع کرتا ہے، نماز ہوگی؟ بولو. چلو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرے گا تو نماز ہوگی. اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، بجائے سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی کے وہ پڑھنا شروع کر دے یہاں ہاتھ باندھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات، نماز ہوگی؟ رکوع میں جا کر وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دے کہ کہے کہ جناب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا میں اس کو رکوع میں پڑھوں گا. رکوع کی حالت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئی ہے، قیام میں تو بندہ کھڑا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والی حالت میں تو قرآن پڑھوں گا، میں قرات کروں گا، کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں. اور اگر کوئی شخص سجدے میں جا کر سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا شروع کر دے یا اللہم صلی علی درود شریف پڑھنا شروع کر دے، نماز ہوگی؟ حالانکہ یہ وہی دعائیں ہیں جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، نماز سے باہر کی کوئی دعا نہیں. وہی دعائیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں. سبحانک اللہ کو سبحانک اللہ کی جگہ پڑھنا پڑے گا، اللہم باعد بینی کو اللہم باعد بینی کی جگہ پڑھنا پڑے گا. سبحانک اللہ کو التحیات میں نہیں، التحیات کو سبحانک اللہ میں نہیں، اور سبحانک اللہ کو سبحان ربی العظیم میں نہیں، سبحان ربی العظیم میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں، اور سورۃ فاتحہ کو التحیات میں نہیں اور التحیات کو سورۃ فاتحہ میں نہیں، اور فاتحہ کی جگہ پر درود نہیں، درود کی جگہ پر فاتحہ نہیں. میرے بھائیوں، جس جس چیز کو جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ نے اپنایا، عمل کر کے دکھلایا، اگر اسی طرح کریں گے تو وہ نماز نماز ہے، ورنہ نماز نماز نہیں. قربانی کی بات آپ نے سن لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیری کوئی قربانی نہیں ہے کہ کرنی بعد میں تھی، تم نے پہلے کر لی، اس لیے تمہاری قربانی. کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں بس یار پڑھو، اور جیسے کیسے پڑھتے ہو پڑھو، ٹھیک ہے، یہاں ہاتھ رکھ کے باندھنی ہے پڑھ لو، یہاں پر باندھنے پڑھ لو، نہیں باندھنے تب بھی پڑھ لو، بس ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں باندھ کے بھی ہو جاتی ہے؟ جی اللہ عجیب معاملہ. ایمان اور عقیدے سے ہٹ کر یہ طریقہ ہی جناب محمد رسول اللہ کا نہیں ہے. نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، عبادت کریں، ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق، غین نہیں کرنے، سنت کے عین مطابق. پھر جاننا بھی ہے کہ نبی کی عین سنت ہے کیا، یوں ہی نہیں دیکھا دیکھی میں. اب آئیے روزے کے حوالے سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ فلان یصوم الدہر، کہ فلاں جو شخص ہے نا جی وہ روزانہ روزہ رکھتا ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے. ولا یفطر ابدا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑتا ہے، روزانہ روزہ. اب روزہ کتنی عظیم عبادت، فرضی کی اپنی ایک عزت اور احترام اور مقام ہے، اور نفلی کی اپنی فضیلت ہے. اللہ اکبر. اور اس کے متعلق بتلایا گیا کہ یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے، کبھی روزہ چھوڑتا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا صام ولا افطر، نہ اس کا کوئی روزہ ہے نہ اس کی کوئی افطاری، نہ اس کا کوئی روزہ نہ اس کی کوئی افطاری، کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بلا ناغہ ہمیشہ مستقل طور پر روزے رکھنا یہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. وہ 3 بندے آئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی غیر موجودگی میں، ایک نے یہ کہا تھا کہ میں ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، کہا تھا یا نہیں؟
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ، جو میرا طریقہ ہے، جو من ترک سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ مجھ سے ہی نہیں۔ ہمیشہ روزہ رکھنے والا شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرا کوئی روزہ اور کوئی افطاری نہیں ہے۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی مرحلے پر بعض روایات کے مطابق کہ این انتم من ایام البید الثلاث، اور میرے ساتھیوں صحابیوں تم کہاں غافل ہو گئے ہو، ہر مہینے کے اندر 3 روزے جو راتیں چاندنی چمکنے والی ہوتی ہیں، چاند کی راتیں چمکنے والی چاندنی راتیں ہوتی ہیں، ان کے جو دن ہیں 13، 14، 15 یا 14، 15، 16 تاریخ چاند کی، کہ ان 3 روزوں سے کہاں تم غافل ہو گئے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ من صام ایام البید الثلاث فکأنما صام الدہر کلہ، کہ جو شخص ہر مہینے کے اندر ان 3 روزوں کو رکھتا ہے گویا کہ اس نے ساری زندگی ہی روزے رکھے ہیں، ساری زندگی روزے رکھے۔ ہر مہینے کے اندر 3 روزے جو رکھتا ہے ساری زندگی کے روزوں کا اجر اور ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مہینے کے اندر 3 روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ۔ جو ہر مہینے کے اندر یہ 3 روزے رکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو ساری زندگی کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جو ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک بھی نہ چھوڑے، نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا کوئی ایک روزہ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ایک افطاری بھی نہیں۔ اس کا معنی اور مطلب تو علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے حتیٰ کہ اس شخص کے رمضان کے اندر روزے بھی رکھے ہوئے قابل قبول نہیں۔ ہر مہینے 3 روزے تو ساری زندگی کا ثواب، اور ساری زندگی روزے رکھے تو ایک روزے کا ثواب بھی نہیں، کیونکہ ساری زندگی ہمیشہ بلا ناغہ مسلسل روزے رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ نہیں۔ اگر ہاں ہر مہینے کے اندر 3 روزے یہ نبی کی سنت اور طریقہ ہے، اس لیے نبی کی سنت کی برکت یہ ہے اللہ ان 3 روزوں کو سال اور زندگی کے روزوں کے برابر بنا دیتا ہے۔ ویسے بھی ماشاءاللہ آپ لوگ ذرا محنت مزدوری کرنے والے ہیں، پھر اپنا حساب کتاب بھی رکھنا پڑتا ہے، کتنے دن ہو گئے، کتنا ٹائم ہوا، کتنا اوور ٹائم ہوا، کتنا پیسہ ملے گا، حساب کتاب لگانے والے لوگ ہیں نا۔ اللہ ہر مہینے کے اندر کتنے روزے؟ 3، اور مہینے کتنے؟ سال کے 12 تھے 36، اور روزے کا اجر و ثواب کم از کم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 10 سے۔ اب 36 کو 10 سے ضرب دو، کتنے بن گئے؟ 360۔ 300، اور سال کے جو چاند کے حساب سے دن اور تاریخیں ہیں وہ بھی کتنے بنتے ہیں دن؟ 360۔ سال پورے کا اجر و ثواب ہوگا۔ یہ نبی کی سنت کے مطابق ساری زندگی کے روزوں کا اجر و ثواب، مگر وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو ساری زندگی کا روزے رکھنے کے باوجود بھی ثواب نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقابل قبول نہیں۔ اب اسی طرح تھوڑا سا نماز کے متعلق پھر آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا واپس جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، میرے اور آپ کی طرح تو نہیں نا، نبی کا فرمان آ جائے، حکم آ جائے، حدیث آ جائے پھر ہم اس میں تعویلیں توجیہیں، پھر ادھر سے کوئی ادھر سے نہیں، یہ مومن کا کام ہی نہیں ہے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو یہ جائز ہی نہیں، یہ لائق ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر اپنی منمانی کرے، اپنی مرضی کرے، نہیں۔ ما كان لهم الخيار، ان کو اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اہل ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کا حکم آئے اپنی بھی نہیں مانتے اور دائیں اور بائیں بھی نہیں دیکھتے، آگے اور پیچھے بھی نہیں دیکھتے، برادری، کنبہ، قبیلہ، خیش و اقارب، چھوٹے بڑے نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس جو کچھ نبی نے دے دیا اسے ہم نے لے لینا ہے، جس سے نبی نے روک دیا اس سے ہم نے رک جانا ہے۔ برادری کرے یا نہ کرے، بڑے کرے یا نہ کرے، دائیں بائیں والے مانے یا نہ مانے، آگے پیچھے والے کچھ
کریں یا نہ کریں، بس انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب مؤمنوں کو، اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا حکم یہ ہے، رسول کا فرمان یہ ہے، تو اہل ایمان مومن کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یہ ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم نے مان بھی لیا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ ہم سب کو یہی ایمان نصیب فرمائے۔ صحابی کو فرمایا جاؤ، واپس جاؤ، جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی، یہ نہیں فرمایا یہ تو تمہاری ہو گئی لیکن اب دوبارہ سارا صحیح کر کے پڑھو، نہیں، تیری نماز ہے ہی نہیں، جاؤ جا کر دوبارہ پڑھو۔ وہ چلے گئے، دوبارہ اسی طرح پڑھ کے پھر آ گئے، پھر آپ نے وہی فرمایا، پھر وہ تیسری دفعہ چلے گئے، تیسری دفعہ کے بعد پھر آ گئے، پھر بھی رسول نے یہی فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، جا کر پھر نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، وہ صحابی کی نماز تھی، جس طرح بھی تھی وہ میری اور آپ کی نمازوں سے اچھی ہوگی، کئی درجے اچھی ہوگی، کئی درجے بہتر ہوگی، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیری نماز نہیں۔ میری اور آپ کی نمازوں کا کیا؟ ہم تو بس ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے کے لیے کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تیسری بار پھر حکم دیا، تیسری بار کے بعد جاؤ جا کر نماز پڑھو، وہ کہنے لگا جی ما احسن غیر ھذا، اللہ کے رسول اس سے زیادہ اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ یا ما سوالیہ بھی بنایا ہے بعض علماء نے کہ اس سے زیادہ اچھی اور بہتر کیا ہے، آپ مجھے سکھلا دیجئے، آپ مجھے بتلا دیجئے۔ اس کی نماز میں کس چیز کی کمی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر فرمایا، بتلایا؟ اذا قمت الى الصلاة فتوضا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، فاحسن وضوءک، اچھے انداز میں وضو کرو، ثم استقبل القبلۃ، پھر قبلے کی طرف متوجہ ہونا ہے، ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، جو تمہیں قرآن آتا ہے اس کو پڑھنا ہے، اور ابو داؤد کے ایک لفظ میں کہ ثم اقرأ بأم القرآن، کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے ساتھ جو قرآن آتا ہے وہ پڑھو، اور پھر فرمایا ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے، یوں نہیں تھوڑا سا جھکے اور پھر کھڑے ہو۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا رکوع کی حالت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی اور آپ کی کمر اور پیٹھ بھی یہ ساری برابر تھی، اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اتنی دیر تک رکوع کیا ہم سمجھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں، سر اٹھانا ہی بھول گئے، اتنا لمبا۔ آج یہاں تھوڑی سی لمبی نماز ہو جائے، جناب مولویوں کے پاس تو چلو سوائے نماز کے کوئی اور کام نہیں، ہم نے تو اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں جا کے۔ اللہ، بعض بھائی ہیں نا بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک بھائی کو ہمارے دوست ہیں مولوی صاحب نے کہا یار اتنی جلدی نماز، میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر نام ہی نہیں ایک بندہ نشانہ بن جاتا ہے، بعض دوست ہوتے ہیں نا بڑی جلدی نماز کے ساتھ، کہا اتنی جلدی نماز پڑھی ہے، خیر ہے، کرے گی اپنا کام جلدی جلدی، اللہ کا کام آہستہ آہستہ، یہ بھی دبا کے رکھو کام۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع راسک، پھر سر اٹھاؤ، حتی تطمئن قائما، سیدھے طور پر کھڑے ہونا ہے، اور ایک روایت میں کہ حتی ترجع العظام علی مفاصلها، ہر ہڈی ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر واپس آ جائے، اور اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی ثابت ہیں، رکوع میں بھی دعائیں ثابت ہیں، کہ قوما کے اندر جسے ہم قوما کہتے ہیں، بعض دوست نا رکوع سے اٹھے بس تھوڑا سا یوں سیدھے ہوئے ہی نہیں پورے، اور پھر سجدے میں چلے گئے، ٹھک، ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو پورے اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور مکن فی سجودے کا، اپنے سجدے کے اندر پوری تمکین کے ساتھ ٹک کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سجدہ کرتے تھے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سجدہ کیا، آپ نے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور چہرہ درمیان میں ہے، ناک اور پیشانی زمین کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، گھٹنے اور پاؤں بھی ٹکے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بازوؤں کو جدا رکھا ہوا ہے آپ نے، پیٹ آپ کا وہ رانوں سے الگ ہے، ران پیٹ سے الگ ہے، اور اس طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں کہ لو ان بہبۃ تمر من تحتہ، کہ اگر بھیڑ کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا، میں نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے
دیکھا. کون بیان کر رہی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ کون ہے؟ عورت. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ یہ تھا. تو جب وہ نبی کا سجدہ خود یہ بیان کر رہی ہیں تو وہ خود بھی سجدہ کون سا کرتی ہیں؟ وہی جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، جو امت کو بیان کیا ہے ماں نے، وہی سجدہ کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پیٹ کو رانوں کے ساتھ، رانوں کو پیٹ کے ساتھ، بازو کو کوہنیوں کو پہلوؤں کے ساتھ اور پھر زمین کے اوپر چپکنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. فرمایا سجدہ کرو پورے اطمینان کے ساتھ، مکن فی سجودک، رکوع، اور پھر تمہاری پیٹھ اور کمر یہ کیا ہو؟ برابر ہو. اللہ. ثم مرفع، پھر اٹھو. ثم مجلس حتی تطمئن جالسا، پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھو. یہ نہیں تھوڑا سا سر اٹھایا اللہ اکبر پھر اللہ اکبر، آدھے راستے سے ہی واپس، آدھے راستے سے ہی واپس. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا الذی یجلس ویرقب، ایک شخص ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، پہلے تو انتظار کرتا رہتا ہے کہ ابھی بڑا ٹائم ہے، بڑا وقت ہے. یجلس ویرقب، بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے. حتی یصفر الشمس، یہاں تک کہ سورج پیلا ہو جاتا ہے. یہ عصر کی نماز کے متعلق فرمایا سورج پیلا ہو جاتا ہے. ثم یقوم، پھر یہ کھڑا ہوتا ہے، ویصلی، اور نماز پڑھتا ہے. اور نماز پڑھتا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے کہ ینقر کنقرۃ القراب، کہ جس طرح کوے ٹھونگے مارتا ہے نا، اس طرح یہ ٹھونگے مارتا ہے. پورے طور پر اطمینان کے ساتھ ٹک کے سجدہ نہیں کرتا، یہ ٹھونگے مار رہا ہے. اور حدیث میں لفظ ہے اربع نقرات، کہ 4 ٹھونگے مارتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے. اور فَتِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، فَتِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. 4 ٹھونگے کیوں بیان فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 4 ٹھونگے مارتا ہے وہ. حالانکہ رکعتیں 4 ہیں اور ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2. تو کل سجدے کتنے ہو گئے؟ 8. کل سجدے کتنے ہو گئے؟ 8. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ 4 ٹھونگے مارتا ہے. 8 ٹھونگے نہیں بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں جا کر تھوڑا سا سر اٹھا کے پورے طور پر واپس اگر نہیں آتا، وہیں راستے سے ہی پلٹ جاتا ہے. وہ ایک ہی ٹھونگ ہے، وہ ایک ہی سجدہ ہے، 2 سجدے ہیں ہی نہیں. وہ 2 سجدے ہی نہیں ہیں. ہم دوسری بحثوں میں پڑے ہوئے. اللہ اکبر. اس نماز کے متعلق رسول نے فرمایا یہ کس کی نماز ہے؟ منافق کی نماز ہے، منافق کی. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. آج ہم نے ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ملایا ہوا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے بدنیتی کی، نیت سب کی ہی اچھی ہوتی ہے. جی عمل زیادہ ہو جائے، عبادت زیادہ ہو جائے، ثواب زیادہ مل جائے، نیکی کے جذبے سے ہی نا. جب انسان نیکی کر رہا ہے تو نیکی کے جذبے کے ساتھ. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. دعا بطور من ماء، پانی کا ایک مشکیزہ منگوایا، اور پھر جلس علی صفۃ، مسجد کے چبوترے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے جہاں صحابہ صفہ رہتے تھے. وہ 70 کے قریب وہ تھے اور باقی کو جمع کر لیا، اور وہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے. پانی منگوانے کے بعد وضو کیا، 3 دفعہ ہاتھوں کو دھویا، 3 دفعہ کلی کی ناک میں پانی چڑھایا، 3 دفعہ چہرے کو دھویا، 3 دفعہ بازو کو کوہنی تک دھویا، 1 دفعہ سر کا مسح کیا، 3 دفعہ پیروں کو دھویا، اور یہ دکھلایا اور فرمانے لگے کہ ہذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. یہ کیوں؟ تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق ایسے نہیں کرنا. اور پھر صرف یہی نہیں، فرمایا ھذا وضوئی ووضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھی وضو ہے اور رسول اللہ کا بھی وضو ہے. من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو ہے، جو شخص یہ وضو کرے ثم يصلي رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، لا يحدث بما نفسه شيئا، اور دل میں کوئی وہم اور وسوسہ نہ آنے پائے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک وضو نبی کی سنت کے مطابق
اور 2 رکعت نبی کی سنت کے مطابق زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کا لفظ ہے کہ زندگی بھر کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، کہ یہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ اور معجم کبیر طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، کہ ایک آدمی ہے وہ 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے۔ کتنے 60 تک؟ 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، لیکن ان 60 سال کی نمازوں میں سے فلن تقبل سجدتہ، اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وہ 60 سال کی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں۔ میرے بھائیو، ہم اگر چاہتے ہیں ہماری یہ اعمال والی، عبادات والی، نیکیوں والی محنت قبول ہو جائے، ضائع نہ ہو، جو میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ اور پریشان ہوں گے۔ ہوں گے بھی کیسے؟ عاملۃ، عمل کرنے والے، عمل کیے ہوئے ہوں گے، اور عمل بھی ایسے ویسے نہیں، ناصبہ، دکھ میں، تنگی میں، تکلیف میں، مشقت میں پڑھ کے، محنت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اور مشقت کر کے عمل کیے ہوئے ہوں گے، لیکن انجام کیا ہے؟ تصلی نارا حامیہ، کہ انہیں قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ عمل تو کیے تھے جہنم سے بچنے کے لیے، عمل تو کیے تھے جہنم سے بچنے کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے، نار سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے، لیکن اس کے باوجود عاملۃ ناصبہ، دکھ میں، تنگی میں، تکلیف میں، مشقت اور مصیبت میں پڑھ کے عمل کیے ہوئے ہوں گے، اور انجام کیا ہے؟ تصلی نارا حامیہ، کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر دھوکے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں، تسقى من عین آنیہ، انہیں جہنم کے اندر نیچے کھولتے ہوئے جہنمیوں کی پیپ اور جلن اور ان کے پیشاب اور پخانے اور وہ گرم جہنم کا کھولتا ہوا پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جب کھانے کے لیے مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ انہیں کھردرا، کانٹے دار، زہریلا وہ ضریع، تھوہر کا وہ درخت دیا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ان سے ان کی بھوک دور ہوگی، نہ اسے کھا کر وہ موٹے ہو سکیں گے، وہ الٹا سزا اور عذاب کے طور پر ہوگا۔ صرف جہنم کا عذاب نہیں، پینے کے لیے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی، جہنمیوں کی پیپ اور پیشاب پخانے، جلے ہوئے جھلسے ہوئے ان کے جسموں کے گوشت اور پیپیں وہ ملی ہوئی ہوں گی اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے لیے وہ تھوہر کا، زقوم کا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، ایسا کڑوا اور زہریلا۔ سنن نسائی اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لو ان قطرۃ من زقوم قطر فی الدنیا، اگر زقوم اور تھوہر کے درخت کو نچوڑ کر ایک قطرہ نکال کر اس دنیا میں ڈال دیا جائے، لافسدت الناس معائشہم، تو لوگوں کے لیے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنا اور گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک قطرہ اس کا اس میں ٹپکا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ ہم وہ لوگ بتائیں جو اعمال کر کے آئے مگر اعمال ان کے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، وہ اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ان کی جو محنت تھی، جو کوشش تھی، جو بھاگ دوڑ تھی، جو تنگی تھی، جو تکلیف تھی، جو انہوں نے محنت اور مشقت کے ساتھ کیے، وہ دنیا میں ہی ضائع اور برباد ہو گئی ہے۔ آخرت کے اندر ان کے لیے یہ جہنم ہی جہنم ہے۔ قیامت کے دن جب ایسے لوگ عمل کر کے آئیں گے، اللہ ہمارے اعمال کو تو ترازو میں تول لینا، اللہ فرمائے گا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن وزن کرنے کے لیے ان کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں۔ آپ بازار جاتے ہیں، دکان سے کوئی چیز خرید کرنے کے لیے، بقالے سے، آپ اس سے ریٹ پوچھتے ہیں یہ کتنے کا کلو ہے؟ وہ کہتا ہے 5 ریال کا کلو ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یار 4 لے لو، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں مجھے بارے نہیں آتا۔ اگر وہ اٹھا کے ترازو میں ڈال رہا ہو تولنے کے لیے، آپ 4 بولیں گے، اگر اس کے معیار کے پیسے پورے نہیں ہوں گے وہ اٹھا کر واپس رکھ لے گا، اس کو تولے گا ہی نہیں۔ تو جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، معیار کے لحاظ سے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا معیار نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ترازو کے اندر تولے گا ہی نہیں، خالی پلڑے ہوں گے، خالی پلڑے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ محنت کے باوجود
یہاں تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں نا روڈوں کے اوپر وہ کولڈ ڈرنکس کے وہ لگے ہوئے ہیں، پیپسی بھی، مرنڈا بھی، 7 اپ، ہر مختلف قسم کے جوسز بھی. جی آپ جو چیز وہاں سے لینا چاہتے ہیں آپ ریال ڈالتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ ڈالتے ہیں جی. تو پھر اپنے مطلب کی، اپنے پسندیدہ، اپنے جوس ہے، جو بھی کولڈ ڈرنکس آپ اپنے مرضی کا لینا چاہتے ہیں پھر وہی وہ آپ کو دے گا. لیکن اگر آپ پاکستان اور انڈیا کا 1000 والا نوٹ اس میں داخل کریں جی، میں نے دیکھا ایک پاکستانی بچے کو نا، وہ 100 والا نوٹ ڈال رہا ہے، وہ پیچھے دھکیل لے، وہ ڈالتا ہے وہ پیچھے دھکیل لے، وہ ڈالتا ہے وہ پیچھے دھکیل. ہم جو عمل کر کے جا رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی. اب یہ کیا ہے؟ اس مشین کے اندر ایک سکینر لگا ہوا ہے، وہ اپنے ریال کی پہچان رکھتا ہے کہ اس کے اوپر اس کی جو سٹیمپ ہے، اگر وہ اس کے برابر فٹ آ جاتی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے آپ کو کہتا ہے کہ اپنی مرضی کی چیز لے لو. لیکن اگر وہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ فٹ نہیں ہوتا، وہ دنیا کے چاہے $1000 کا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے تو وہ دھکے دے کے واپس بھیج دیتا ہے، جاؤ لے جاؤ واپس، یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو صرف ایک دے دو وہ جو ہمارے معیار کے مطابق. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی یہی کہے گا، کوئی تھوڑی سی نمازیں ہی ہیں نا، وہ بھی وہی کہہ لے آؤ کہ محمد فرق بین الناس، جس میں محمد الرسول کا ٹھپا لگا ہوا ہوگا، بس وہ قابل قبول ہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے ٹھپے لگا لگا کے لے آؤ، لیکن قیامت کے دن اللہ ریجیکٹ کر دے گا. جاؤ، میں نے تو ایک بات کہی تھی کہ محمد فرق بین الناس، کہ یہ میرے محمد فرق ہے، ان کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں ان کے مطابق ہی اعمال کر کے آنا. تم کیا لے کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ریجیکٹ کر دے. تو میرے بھائیوں، ہم جتنے بھی لوگ محنت کر رہے ہیں نیک اعمال کی، عبادات کی، ان کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہماری محنت ضائع اور برباد چلی جائے. پھر اس وقت ہم روئیں، چیخیں، چلائیں، پھر اس وقت یہ کہیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. دنیا میں مجھے لوگ کہتے تھے یار رسول کے طریقے پہ آ جاؤ، میں تو لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو اپنا دلی دوست ہمدرد خیر خواہ سمجھ کر اس کے راستے پہ چلتا رہا کہ یہاں کامیابی ملے گی. میں نے رسول والا راستہ ڈائریکٹ نہ اختیار کیا، ادھر سے لینے کی کوشش کی. اے کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اس وقت انسان روئے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ کاش میں نبی کے راستے کو اختیار کر لیتا. مگر اس وقت پھر رونا انسان کے کامیاب نہیں آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا دین سمجھنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں بیٹھنا، سننا قبول و منظور فرمائے، اور میری حاضری بھی اور شیخ صاحب کی محنتیں اور کوششیں اللہ تعالیٰ ان میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ احسن. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے ہمارا جو مذہبی ماحول ہے کہ بات شریعت اور دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق بھی ہو اور کسی بھائی کو ناگوار بھی نہ گزرے. تو اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن قرآن اور حدیث کو ہم سب کو ماننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو امید ہے میرے بھائی محسوس نہیں کریں گے، ہم بلکہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ. بھائی کی والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. باقی جتنے بھی ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ جن کی جو ضروریات ہیں، جو مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك عظیم سلطانک. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم دمر جميع اعداء الدين، اللهم شتت شملهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انا نسألك بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، يا حنان يا منان يا رحمن الدنيا ورحيمهما، انت ترحمنا رحمة تغنينا عمن سواك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين. عاذب البأس رب الناس وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. يا عزيز يا غفار أدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها وإن كانت مسيئة فاغفر لها. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. جی پاکستان کے ایک عالم فرماتے ہیں کہ ان کا جنازہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سامعین محترم 1 منٹ کے لیے اس پروگرام کے انعقاد میں مکتب دعویٰ اویت الجالیہ کاکیہ مکہ مکرمہ اور شریک محمد بن لادن اور آپ سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. شیخ صاحب کی حاضری قبول فرمائے. اس طرح شاعر صاحب کا بھی اللہ ہمیں اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے. اس کے بعد اعلان ہے انشاءاللہ جمعرات کو اسی مسجد میں سید توصیف الرحمن صاحب کا بیان ہوگا اور جمعے کو عشاء کے بعد اسی مسجد میں سید معراج ربانی کا بیان ہوگا انشاءاللہ. جمعرات کو سید توصیف الرحمن اور جمعے کو سید معراج ربانی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے کام کی توفیق دے. یہ سب پروگرام عشاء کے بعد ہی ہوگا تو اللہ ہمیں ان میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کی ذمہ داری ہے دوسروں کو بھی اس پروگرام سے آگاہ کریں. اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہوگا. السلام علیکم